بہت مہربانی. آپ لوگ تشریف رکھیں, آرام سے بیٹھ جائیں. بہت شکریہ, میں نے پڑھ لیا. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت محترم پارلیمنٹیرینز, کیبنٹ ممبرز اور پاک پتن شریف کے میرے بہت پیارے بھائیوں, بہنوں, بزرگوں, آپ کو آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے, آپ کو اپنے لیڈر محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کے نعرے لگائے, تو صبح جب میں آ رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو, تو میں نے ان کو کہا کہ میں پاک پتن جا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پاک پتن کے سب بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دینا اور میرا پیار دینا. تو یہ امانت میں پہنچا رہی ہوں آپ تک. پاک پتن کے بھائیوں بہنوں, آج جب میں پاک پتن آئی تو میں ابھی کوئی 1.5 کلومیٹر کا چکر لگا کے آئی ہوں گرین بس پہ. تو میں نے دیکھا کہ پاک پتن مجھے پہلے سے زیادہ صاف ستھرا نظر آیا. پہلے سے زیادہ مجھے گرین نظر آیا. پہلے سے زیادہ ترتیب میں نظر آیا. اور ابھی جہاں پر میں گئی تھی, جو پاک پتن نہر ہے, کینال ہے, اس کے سامنے جو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے وہ جو ریڑی بازار تھا, جس میں بہت خوبصورت سبزیوں اور پھلوں کی ریڑیاں ایک آرگنائز طریقے سے لگی تھیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پاک پتن پہلے سے ایک بہتر منظر پیش کر رہا ہے. تو میرے ساتھ ڈی سی تھے آصف, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہم پورے پنجاب میں تمام شہروں میں, اور زیادہ فوکس میرا چھوٹے شہر ہے, وہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں بیوٹیفیکیشن. کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے شہر جہاں ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ہے, وہاں پہ ترقی بھی ہے, اور ترقی نظر بھی آتی ہے. تو جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے احساس ہوا کہ جب تک ترقی پنجاب کے 38 کے 38 اضلاع میں یکساں طور پر نہیں پہنچے گی, میں یہ سمجھوں گی کہ پنجاب ترقی یافتہ نہیں ہے. ابھی جو بہت پیاری سی بچی جس نے کہا میاں والی سے وہ بلانگ کرتی ہے, اور میاں والی میں اس نے صفائی دیکھی, تو مجھے احساس ہوا. کل میں نے ابھی لاہور میں ایک ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی, وہ ستھرا پنجاب کے لوگ مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. پاک پتن کے عوام نے جس نظر آ گیا مجھے, آپ کی وردی دور سے نظر آ جاتی. کل میں نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی تھی, کل آپ نے دیکھا تھا میں نے یہی وردی پہنی تھی. تو ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی, اور یقین کریں الحمدللہ دن رات محنت کر کے وہ پروگرام پورے پنجاب میں نے خود اس کو ترتیب دیا ہے. لیکن وہ کتنا بڑا پروگرام ہو گیا ہے ستھرا پنجاب, اس کا مجھے خود احساس نہیں تھا جب تک کل کی تقریب میں نے وہ صرف لاہور ڈویژن کے ستھرا پنجاب کے ورکرز تھے, وہ پورا اسٹیڈیم انہوں نے بھرا ہوا تھا ان سے, اور جو 35,000 یونٹس مشینری کے ایکوپمنٹ کے پورے پنجاب کے لیے ہم نے 100 بلین روپے سے خریدے ہیں. اور آج میں نے وہ ہم کل جو مشینز تھیں ان میں سکر مشینز تھیں, اس کے اندر جو پمپنگ جو واٹر پمپس تھے, اور مشینز تھیں, وینچنگ مشینز تھیں, ٹریکٹر ٹرالیز تھے. تو کبھی پنجاب میں ایسے جھاڑو سے صفائی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے اور ہاتھوں سے بیلچوں سے صاف کرتے نظر آتے تھے. آج آپ کو پورے پنجاب میں کسی تفریق کے بغیر
پاک پتن میں، لیا میں، بھکر میں، بہاولپور میں، رحیم یار خان میں، گجرانوالا میں، وزیر آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں، چکوال میں، گجر خان میں، سیالکوٹ میں، نارووال میں، کسی جگہ کا بھی آپ نام لے لیں، میں نے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ابھی میں صرف ستھرا پنجاب کی بات کر رہی ہوں. ستھرا پنجاب، پورے پنجاب کے 38 اضلاع میں نے ایک طرح سے لانچ کیا. ایک طرح کی مشینری گئی ہے وہاں پر، ایک طرح کی افرادی قوت، ہیومن ریسورس گئی ہے وہاں پر. اور تبھی آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی. تو خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر. آپ کی گلیاں اگر صاف ہوں گی، آپ کے محلے اگر صاف ہوں گے، آپ کی سڑکیں اگر صاف ہوں گی، آپ کے شہر اگر صاف ہوں گے، آپ کے دیہات اگر صاف ہوں گے، تو آپ کے بچے، آپ کے خاندان ایک اچھے ماحول میں، صاف ستھرے ماحول میں جب سانس لیں گے، جب وہاں پر صاف ستھری جگہوں پہ ان کی رہائش ہوگی، تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ واقعی حقیقتاً صاف ستھرا پنجاب ہے، چمکتا دمکتا پنجاب ہے. اور اب ستھرا پنجاب میں کسی بھی شہر کو دوسرے شہر سے، کسی بھی ضلع کو دوسرے ضلع سے مشینری نہیں مانگنی پڑے گی. کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بارش ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا تو ہمیں اپنی مشینری دے دو، ہم نے صفائی کرنی، ہمیں اپنی مشینری دے دو. ہر شہر کے پاس، ہر ضلع کے پاس، ہر تحصیل کے پاس اس کا ستھرا پنجاب کا اپنا فلیٹ ہے، اپنی مشینری ہے، اپنا ایکوپمنٹ ہے ماشاءاللہ، جو دن رات آپ کے شہروں کی، آپ کے دیہات کے، آپ کے گاؤں کی صفائی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھروں کو صاف کرتی ہیں بلکہ گھروں کو چمکاتی ہیں، دمکاتی ہیں. یہاں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تصویریں پکڑی ہیں انہوں نے، آپ کی بہت مہربانی. میری طرف سے میری بہنوں اور ماؤں کو بہت بہت پیار، میری بیٹیوں کو بہت بہت پیار. تو پاک پتن والوں، کبھی آج سے پہلے 77 سال ہو گئے پاکستان کو، کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی میں کبھی الیکٹرک بسز آئیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیصل آباد میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈی جی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاک پتن میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ الیکٹرک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ان شہروں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور لوگ مجبور تھے. پنجاب کے عوام بھی، پنجاب کے عوام کے پاس باقی سہولتوں سے زیادہ، صوبوں سے زیادہ سہولتیں ہیں، کیونکہ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے تو پنجاب میں زیادہ سہولتیں. پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے، عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہوتا ہے، نظر آتا ہے. لیکن پنجاب میں بھی چھوٹے شہروں میں لوگ مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی کھٹارا ناکارا بسز کے اوپر، رکشوں کے اوپر مہنگے داموں، مہنگے کرایوں کے ساتھ سفر کرنے میں. تو اب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ آپ کے لیے پاک پتن والوں میں یہ بسز، الیکٹرک بسز لے کر آئی ہوں، جس کا آپ نے سن لیا ہوگا. الیکٹرک بسز، گرین بسز، بہت ان کا نام ہے الیکٹرو بسز، وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں پورے پنجاب میں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو بسز ہیں ان کا کرایہ، پوچھتی ہوں پاک پتن سے، آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ آپ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے، آپ بتاؤ گے آپ کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 20 روپے. ویری گڈ، خبر پہنچ گئی ہے پاک پتن تک. اور نہ صرف یہ کہ 20 روپے کرایہ ہے، 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا. جہاں مرضی جاؤ 20 روپے.
اور طالب علموں کے لیے فری ہے, طلباء کے لیے فری ہے. اب ان کو دھکے کھاتے کھاتے اسکول, کالج, یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. فی الحال خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشل افراد کے لیے فری ہے, آپ کے لیے فری ہے. میرا حقیر سا نذرانہ ہے آپ کو. اور اسپیشل افراد کے لیے, یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں, معذور افراد ہیں, ان کے لیے فری ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں, بزرگ مرد و خواتین, ان کے لیے فری ہے. اور برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے, جیسی آپ یورپین ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. یہ جو گرین بسز پنجاب میں اس وقت شہر شہر آ رہی ہیں, یہ وہی بسز ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ یورپین ممالک اپنی پبلک کے لیے لے رہے ہیں. یہ وہ بسز ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک یہ ترقی محدود نہیں ہے. یہ میں چھوٹے شہروں میں, جو سائز میں چھوٹے ہیں, دور دراز کے شہر ہیں, جن کو اگنور کر دیا جاتا تھا, میں سب سے پہلے ان کے پاس یہ سہولت لے کر آئی ہوں. اور ایئر کنڈیشن بس ہے, فری وائی فائی ہے اس کے اندر. اور خواتین کے لیے, یہ جو میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, ان کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی سے مانیٹر کرتے ہیں, تاکہ کوئی بری نظر سے آپ کی طرف نہ دیکھ سکے. کوئی ماں, بہن, بیٹی اگر اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, کام پہ جا رہی ہے, بازار جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, تو وہ ایک محفوظ اس کو سواری ملے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور وہ اس خوف سے آزاد ہو کر اس بس میں ٹریول کرے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو وہ سی سی ٹی وی سے ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ میری خواتین, بہنیں, مائیں, بیٹیاں محفوظ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ سواری کر رہے ہیں, ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے, بلکہ جس طرح تمام شہر گرین بس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کی خوشیاں منا رہے ہیں, کہ جہاں سے گزرتی ہے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ گرین بس نہیں آئی, ان کے شہروں میں عید کا سماں ہے. بڑے شہروں میں جب ترقی آتی ہے تو ان کو عادت ہے, ان کے بڑے شہروں میں بسنے والوں کو عادت ہے, وہ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے. پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے شہروں میں, دور دراز کے شہروں میں جب یہ ٹرانسپورٹ گئی ہے, تو انہوں نے اس کو اس طرح آنر کیا ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو, اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتنا جذباتی طور پہ اٹیچ کیا ہے, اور اس کی خوشی منائی ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا عید کا سماں ہے. تو آپ سب کو آپ کی الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. اور شکریہ, تھینک یو. جس طرح تقریباً 1100 بسز دسمبر تک آ جائیں گی, اور انشاءاللہ تعالی اپریل میں 500-400 اور آ جائیں گی. 1500 بسز, الیکٹرک بسز پنجاب میں اپریل مئی تک آ جائیں گی انشاءاللہ. اور دسمبر تک 1100 بسز, اس سال کے ختم ہونے سے پہلے 1100 بسز آ جائیں گی. اور مجھے جب 1100 بسز اور پلس 400 کو 1500-1600 بسز جب ہم آرڈر کر رہے تھے, تو مجھے لگا یہ بہت بڑی تعداد ہے. لیکن جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جتنی اس کی ہر طرف سے یہ آ رہا ہے سننے میں کہ بسز کم ہیں, بسز کو بڑھائیں, بسز کی تعداد کو بڑھائیں, تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ عوام کی ایک بہت پرانی ضرورت جو تھی وہ پوری ہوئی ہے. بلکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت تھی عوام کو, کتنی اس کی یہ کام آ رہی ہے لوگوں کے.
تو مجھے احساس ہوا اس بات کا انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن اور بیٹی اگلے سال آپ کے پاس اور زیادہ بسز لے کر آئے گی انشاءاللہ. پہلے صرف لاہور، پنڈی، شاید ملتان اور بہاولپور میں بہت چھوٹی تعداد میں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سرکاری ٹرانسپورٹ چلا کرتی تھی. اب ان 1100 بسز کے بعد پنجاب کے ہر شہر میں یہ 20 روپے والی ایئر کنڈیشنڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن بسز جو ہیں، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جو بسز ہیں، پنجاب کے ہر شہر میں ہر سڑک پہ انشاءاللہ تعالیٰ دوڑتی نظر آئیں گی. اور میں نے اپنے ڈی سیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ مجھے لگا کہ بہت ساری جگہوں پر جب کھڑے ہو کر بس کا عوام انتظار کر رہی ہوتی ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جگہ جگہ بس سٹاپس نہیں ہیں. تو میں نے ان کو 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ جلدی سے جلدی اس جو بس کے تمام روٹس ہیں اس کے اوپر بس سٹیشنز بنائیں تاکہ لوگوں کو ایک باعزت جگہ ملے بیٹھ کے انتظار کرنے کی. اسی طرح پاک پتن والوں، ستھرا پنجاب پنجاب کے لیے، پورے پنجاب کے لیے، پنجاب کے ہر حصے کے لیے پروگرام ہے. اسی طرح گرین بسز پورے پنجاب کے لیے یکساں طور پر ہر شہر کے لیے، گرین بسز ہر شہر کے لیے ایک جیسی تقسیم ہے. اسی طرح میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان جہاں جہاں جو سیویج اور ڈرینیج کی نالیاں خراب ہو گئی ہوئی ہیں، بند ہو گئی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر یا تھا ہی نہیں یا ختم ہو گیا ہوا ہے، اور بارش کے ساتھ شہروں میں جیسے گجرات ہے پانی 4 فٹ تک پانی بھر جاتا ہے، اس سال انشاءاللہ تعالی بلا تفریق پورے پنجاب میں ہم نئی سیویج لائنز اور ڈرینیج لائنز ہم لے کرنے جا رہے ہیں. انڈر گراؤنڈ سٹوریج ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ اگر بارش ہو تو پانی جمع نہ ہو اور میرے عوام کو تکلیف نہ ہو. ان شہروں میں بہت ساری پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، لیکن جیسے گجرات ہے وہاں پر سیویج ڈرینیج کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اب 26 ارب روپے سے گجرات کے اندر جو ہے ہم کمپلیٹلی نیا سیویج اور ڈرینیج بچھانے جا رہے ہیں. یہ اگر منصوبہ آیا ہے تو پورے پنجاب کے لیے آیا ہے، لاہور، فیصل آباد، پنڈی کے لیے نہیں آیا، پورے پنجاب کے لیے آیا ہے. اسی طرح پنجاب میں جہاں جہاں پینے کے صاف پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہے، کچھ علاقے ہیں جہاں پر لوگ سر پہ پانی اٹھا کے، خواتین، بچے، بزرگ 2-2 کلومیٹر چل کے جاتے ہیں اور پانی جو ہے اپنے سروں پہ اٹھا کے اپنے گھروں میں اپنے استعمال کے لیے لے کے جاتے ہیں. ہم پورے پنجاب کے لیے، اسپیشلی ان جگہوں کے لیے جہاں پر پانی نہیں ہے، جہاں پر پینے کا پانی دور ہے اور لوگوں کو اٹھا کے لانا پڑتا ہے، ان جگہوں کے لیے ہم 1 اربوں روپے کا پینے کے صاف پانی کا میں پروجیکٹ لے کر آئی ہوں، جس کو ہم اس سال امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے. اور جہاں پر پانی کی لائنز نہیں بچھی ہوئی فلٹریشن پلانٹس بھی لگائیں گے، ریورس آزموسس کے ذریعے بھی ہم پانی کو صاف کریں گے، اور انڈیپینڈنٹ یونٹس بھی لگائیں گے. اور جہاں پھر بھی پانی نہیں پہنچتا وہاں جو صاف پانی پنجاب کی گاڑیاں گھر گھر دروازہ کھٹکا کے پانی کی بوتلیں ڈیلیور کر کے آئیں گے انشاءاللہ پورے پنجاب کے لیے. اور اسی طرح مہربانی، اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، مہربانی، اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، واسا پنجاب کی واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی صرف لاہور میں، آدھے لاہور میں تھی یا 3-4 شہروں میں تھی. کہیں بارش ہو گئی، کہیں گٹر ابل گیا، کہیں ڈرینیج بلاک ہو گئی تو ایک شہر سے مشینری جو ہے وہ دوسرے شہر موو کرنی پڑتی تھی، ایک شہر سے ہیومن ریسورس دوسرے شہروں میں موو کرنا پڑتا تھا. اب بڑے شہر بھی
اور چھوٹے شہر بھی، پاک پتن انکلوڈیڈ، ہر جگہ پہ واسا جو ہے وہ اس جگہ اس شہر کی اپنی واسا ہم بنا رہے ہیں. تقریباً 25 شہروں میں واسا بن چکی ہے، اپنی مشینری آ گئی ہے، اپنی ہیومن ریسورس آ گئی ہے. اب آپ کو دوسرے شہروں سے مشینری اور اکوپمنٹ اور انجینئرز مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی اپنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ بارش ہوتی ہے تو گھنٹوں میں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں میں پانی نکال دیا جاتا ہے، ڈرین کر دیا جاتا ہے. کیونکہ مجھے احساس ہے کہ جب پانی سے آپ کے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، آپ کی گلیاں بھر جاتی ہیں، تو آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے احساس ہے اس چیز کا. پورے پنجاب کے لیے واسا بنا رہی ہوں. جو پی ایچ اے پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی صرف شاید 1 یا 2 شہروں میں تھی، پورے پنجاب میں، تاکہ نہ صرف آپ کی سڑکیں بنے، آپ کا انفراسٹرکچر بنے، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہو، بلکہ آپ کے شہروں میں جو درخت ہیں، پھول ہیں، پودے، بیوٹیفیکیشن ہے، وہ بھی ہو، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ ایک خوبصورت شہر میں رہتے ہو. پورے پنجاب میں ہم یہ پی ایچ اے کو بھی لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح اس سال یہ ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے ہر ایم پی اے سے ہم نے 24-25 کلومیٹر جو انٹر ولیج روڈز ہیں، پچھلے سال ہم نے 1 سال کے اندر 20,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں جو ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتی ہیں، اور جو مین آرٹریز ہیں شہروں کی. اس سال جو گاؤں کو جو کنیکٹیوٹی روڈز ہیں جو ٹوٹی پھوٹی ہیں، گاؤں کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسانوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ ہر گاؤں میں ہم 25 کلومیٹر کی وہ سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. ہر ایم پی اے کو 25 کلومیٹر ملی. اور اسی طرح آپ جانتے ہو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم، اس میں صرف 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں، 7-8 ماہ میں ابھی پروجیکٹ نہیں بنتا، 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں پنجاب کے اندر اس وقت 90,000 گھر بن رہے ہیں غریب لوگوں کے، ماشاءاللہ 90,000. اور میری کوشش ہوگی کہ 5 سال کے اندر اندر کم از کم 5 سے 7 لاکھ لوگوں کو جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی زمین نہیں ہے، ان کو اپنا گھر بھی ملے، اپنی زمین بھی ملے. اور یہ صرف لاہور، پنڈی، فیصل آباد میں نہیں ہے، یہ پورے پنجاب میں ہر شہر میں اپنا گھر جو ہے وہ چل رہا ہے، اپنے گھر بن رہے ہیں. 90,000 گھر. نومبر تک ہم 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے الحمدللہ. پنجاب میں 14 لاکھ فیملیز کو جو ہے وہ راشن کارڈ، 3,000 روپیہ مہینہ راشن کارڈ. اور یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کرتے کچھ نہیں ہے، ان کو کارڈ کے ذریعے پیسے دے دیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگوں کو مل رہا ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود اتنا نہیں کما پاتے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا، ماں باپ کا، گھر والوں کا، فیملیز کا پیٹ پال سکیں. 3,000 روپیہ مہینہ 14 لاکھ فیملیز کو ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس سے ان کو 3,000 روپیہ مہینہ ملے گا راشن کارڈ کے تھرو، تاکہ وہ کم از کم اپنا جو روٹی ہے، آٹا ہے، سبزیاں ہیں، دالیں ہیں، کسی حد تک اس میں ان کی ہیلپ ہو جائے. اسی طرح آپ جانتے ہو کہ پورے ساہیوال ڈویژن میں کوئی کارڈیولوجی سینٹر نہیں تھا. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساہیوال کارڈیولوجی سینٹر نے نہ صرف کام شروع کر دیا ہے، بلکہ وہاں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کیتھ لیب بن گئی ہے، جس کے اندر لوگوں کی اینجیوگرافی بھی ہو رہی ہے، اینجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پر کارڈیک سرجری بھی اب شروع کر رہے ہیں. مری میں بن گیا ہے کارڈیولوجی سینٹر. سرگودا میں بہت بڑا نواز شریف کارڈیولوجی سینٹر بن گیا جس نے کام شروع کر دیا. پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈز کا کینسر ہاسپٹل لاہور میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. کینسر کا وہ علاج آ گیا ہے، چند طرح کے کینسر ہیں جس میں آپریشن کے بغیر، کیمو تھراپی کے بغیر کینسر کا ٹیومر جو ہے وہ ہم ٹریٹ کر دیتے ہیں 60 منٹ کے اندر اندر الحمدللہ. 25 کروڑ کی وہ مشین میں چائنا سے لے کر آئی ہوں، اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے. ایک مشین ابھی ہم نے لا کر اس کی ٹیسٹ وہ کیا تھا، پائلٹ کیا تھا اس کو میو ہاسپٹل میں. اتنی لمبی کیو ہے کہ لوگوں کی باری نہیں آ رہی، اور جو لوگوں کا وہاں پر علاج ہوا ہے ان سب سے میں نے ملاقات کی ہے. اس وقت تک 7 کے قریب خواتین اور مردوں کا علاج ہوا تھا کینسر کا. سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کینسر فری ہیں،
60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जब ऑपरेशन तो नहीं होता, उसमें एक इंटरवेंशन होती है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होती है, 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने पूछा उससे पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले बहुत तकलीफ में थे और इलाज बहुत महंगा है। 16 लाख रुपया एक पेशेंट के इलाज पे, कम से कम 16, 25 भी हो सकता है। मैंने इनको 5 अरब रुपए दिए। मैंने कहा पूरे पंजाब से अगर कोई नादार मरीज है जो कैंसर का वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस 5 अरब रुपए से सबका फ्री इलाज होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इतनी कामयाब मशीन है, मुझे जगह जगह से सिफारिशें आती हैं कि हालांकि मैं उसको नहीं करती, एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि ये कैंसर का इलाज होगा। तो मैंने उसको देखते हुए एक मशीन मैंने रावलपिंडी के लिए ऑर्डर की है, एक मशीन मैंने मुल्तान के लिए ऑर्डर की है, 2 मजीद मशीनें मैंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर की, ताकि जितने कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपना फ्री इलाज करा सकें। और पूरे पंजाब में यकसा तौर पे दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है, जो लाइनों में लग के आपको दवाइयां पैसे दे के खरीदनी पड़ती थी, जो पिछली हुकूमत थी उसने एक फ्री दवाई बंद कर दी थी। अब वही दवाई, चाहे कोई कार्डियोलॉजी का पेशेंट हो, दिल का मरीज हो, या वो हेपेटाइटिस का पेशेंट हो, दरवाजा खटका के राइडर आता है और उसको 2 महीने की दवाई का फ्री स्टॉक दे के जाता है, और खत्म होने से पहले फिर दवाई जो है वो आ जाती है पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में नहीं। इसी तरह CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, मुझे पता है सुथरा पंजाब और CCD की बहुत अप्रिसिएशन है। मुझे एहसास था जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो गली गली डाके पड़ रहे थे, खुलेआम कत्ल हो रहे थे, खुलेआम खवातीन की बेहुरमती हो रही थी। आज अगर कोई वाकया होता है जिसमें किसी खातून की, किसी बच्ची की गली में जाते, सड़क पे चलते बेहुरमती होती है, 24 घंटे के अंदर फैसला होता है माशाल्लाह। और वो पंजाब जो पिछली हुकूमतों की गफलत की वजह से जराइम का गढ़ बन गया था, आज पंजाब के 25 अजला ऐसे हैं जहां पे 0 क्राइम है, 0 क्राइम माशाल्लाह। कई कई दिन तक डेटा है, मैं अपने पास से नहीं कह रही, कई कई दिन तक वहां पर कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। और मैं मजीद जो है कार्रवाई इस पे तेज कर रही हूं, ताकि मेरी कोई बच्ची, बहन, बेटी, मां अगर सड़क पे निकले तो उसको कोई खौफ ना हो, वो चाहे रात के 12 बजे निकले किसी काम से, सुबह 5 बजे निकले, उसको कोई तकलीफ ना हो। इसी तरह मेरा कोई मजदूर अगर मेहनत करके अपनी तनख्वाह जेब में लेकर अपने घर जाता है खुशी खुशी, रास्ते में अगर उसकी जेब काट ली जाती है, उससे पैसे हथिया लिए जाते हैं, तो उसकी पूरी महीने की कमाई जो है वो जाया हो जाती है। ये हो रहा था। मुझे बहुत सारी शिकायतें आई जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी। उन्होंने कहा कि हमारे फैक्ट्री के जो एम्प्लॉइज हैं, जब वो तनख्वाह लेकर निकलते हैं तो रास्ते में से उनकी तनख्वाहों पे डाका पड़ जाता है। मोटरवे के ऊपर रोक रोक के गाड़ियां डाके पड़ रहे थे, चोरियां हो रही थी, बैंक्स के ऊपर जो है वो वहां डाके हो रहे थे। आज जमीन और 1 साल के अंदर अंदर 1 साल, और अभी CCD को, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मुझे बनाए हुए अभी 4 माह नहीं हुए। तो जब इंसान ने कोई काम करना होता है तो वसाइल कम हो ज्यादा हो, सिर्फ अगर आवाम की मोहब्बत और कुछ कर जाने का, आवाम के लिए जिंदगी बेहतर बनाने का जज्बा अगर हो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला भी मदद करता है इंसान की। चाहे वो किसान कार्ड हो, जिसमें हम हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपया देते हैं, इंटरेस्ट फ्री, बगैर सूद के, ताकि वो अपनी जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, जो खाद जिसको कहते हैं, या बीज है, वो ले सके और उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अभी भी गंदम की जो सोइंग है उसका मौसम आ रहा है, नवंबर में होगी, अक्टूबर के आखिर में या नवंबर में। हम इंशाअल्लाह ताला फर्टिलाइजर पे, जो सबसे महंगा होता है, DAP की बोरी के ऊपर जो इस वक्त 14,000 की है, उस पर मैं अभी अनाउंस नहीं करूंगी, लेकिन हम एक तारीखी सब्सिडी देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और ये किसान कार्ड या सब्सिडी पूरे पंजाब के लिए। फ्री ट्रैक्टर गए तो पूरे पंजाब को गए। अगर हिम्मत कार्ड जो है, वो जो माजूर अफराद हैं, उनको एक माली मुआवनत के लिए हिम्मत कार्ड है, तो पूरे पंजाब में
مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر جو نادار ہیں یا غریب ہیں، ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے، وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہی ہیں، علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے، بسیں آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں، اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر، اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے، 27 اضلاع میں، اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا بڑا سیلاب تھا، اگر آپ کی حکومت پنجاب حکومت جاگ نہ رہی ہوتی تو آپ یقین کرو جو جانی نقصان ہے اور مالی نقصان ہے وہ ہزاروں میں ہوتا. ہزاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس قسم کا سیلاب آیا ہے. تو اگر سیلاب تاریخی تھا تو خدمت بھی تاریخی تھی. 2.5 ملین افراد کو بچا کے پانی آنے سے پہلے ان کو نکال کر محفوظ مقامات تک لے کر گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کو بچایا ہے، پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں صرف انسانی جان کی نہیں، جانور کی جان کی بھی قیمت ہے. 2 ملین سے زیادہ مال مویشی ڈنگر جو کہ لوگوں کا ایک مالی وسائل کا ایک وسیلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا ہے، چاہے وہ گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ بکریاں ہوں، وہ بھی ہم بچا کے بیڑوں پہ رکھ ان کو سوار کرا کے ہم محفوظ مقامات پر نہ صرف لے کر گئے بلکہ ان جانوروں کا چارہ، ان کا ونڈا، ان کی دوائی، ان کا پانی، ان کی ادویات، ان کی جو ویکسینز ہیں وہ ساری ہم نے انشور کی. 1000 کلینکس آن ویلز کو سب کو میں نے سیلاب زدہ علاقوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا. اسی لیے تاریخی سیلاب کی وجہ کے باوجود کوئی وبا نہیں پھوٹی پنجاب کے اندر. کیوں؟ چپے چپے پر پنجاب کے ہر سیلاب زدہ علاقے کے اندر چپے چپے پر جو کلینکس آن ویلز ہیں، موبائل ہاسپٹلز ہیں، انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے اور عوام کا علاج کیا. تقریباً 11.5-12 لاکھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا علاج کیا گیا. ان کو ادویات دی گئیں. جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں پہنچ سکتے تھے، جہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں پر ہم نے کلینکس آن بوٹس، کشتیوں پر ہسپتال بنائے جو پانی سے گزر کر لوگوں کو، جو لوگ سٹرینڈڈ تھے، ان کو جا کے ادویات اور علاج کی سہولت مہیا کر کے آئے. مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے پنجاب میں بستے ہیں ماشاءاللہ. اور جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی، کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا، تو کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی پوری زندگی سنتی آئی ہوں، نون میں سے شین نکالتے ہیں، شین میں سے نون نکالتے ہیں، اب میم سے شین نکال رہے ہیں، شین سے میم نکال رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو کہ نون، میم، شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ. اس میں نون سے شین نکالنا، میم سے نون نکالنا، میم سے شین نکالنا، ایسے بڑے آئے، بڑی کوشش ہوئی، 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن ان کو دھول چاٹنی پڑی. آج وہ سب اپنے انجام کو پہنچے، جو اب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور اگر پنجاب میں یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پنجاب میں جو اس وقت کارکردگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، پنجاب میں اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے، اگر اس پہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو نون، شین، میم ملا ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پنجاب کے عوام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاک پتن کا حامی و ناصر ہو. جیوندے رہو، ہنستے رہو، وستے رہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے، ابھی نہیں، پہلے مجھے بتا دینا تیار ہوگے تو. تیار ہو؟ نہیں آواز نہیں آئی. نواز شریف، شہباز شریف، اور اس سے بھی زیادہ جذبے سے پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.